انشاءاللہ امت کا ایک نیا دور، جیسے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ اب شروع ہو گیا ہے۔ اور نیا دور شروع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درمیان میں سخت امتحانات نہیں پیش آئیں گے۔ نیا دور تو ہجرت سے شروع ہو گیا تھا، نیا دور تو سفر معراج سے شروع ہو گیا تھا، نیا دور تو غزوہ بدر سے شروع ہو گیا تھا۔ دیکھیے پھر غزوہ احد میں کیا ہوا۔ دور شروع ہونے کا مطلب غلط مت سمجھنا، دور شروع ہونے کا مطلب اب یہ ہے کہ کبھی اچھی خبر، کبھی غم انگیز خبر، لیکن انشاءاللہ اچھی خبریں بھی اب آئیں گی انشاءاللہ۔ ہم صرف تماشائی اور داد دینے والوں میں نہ رہیں، کسی طرح ہماری شرکت ہو۔ شرکت قلب سے بھی ہو سکتی ہے، شرکت جذبات سے بھی ہو سکتی ہے، شرکت دعاؤں سے بھی ہو سکتی ہے، شرکت جذبوں ولولوں تمناؤں سے بھی ہو سکتی ہے، شرکت آپس کی مخلصانہ گفت و شنید سے بھی ہو سکتی ہے، شرکت مال سے بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے مختلف گھروں سے پیغامات مل رہے ہیں کہ حضرت وہاں آپ کا بیان سننے کے بعد اور وہاں کے حالات جاننے کے بعد ہمارے بچوں نے اپنی گولک بنا لی اور اس پر لکھ دیا ہے مسجد الاقصی۔ دنیا بھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ بچے اب پیسے جمع کر لیں، کب وقت آئے گا کہ وہ پیسے وہاں پہنچ سکیں گے اللہ بہتر جانے، لیکن پیسے کب پہنچیں گے، جذبہ تو پہنچ گیا اللہ۔ ہر شخص کو ہم میں سے یہ کرنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے کھانے پینے کے اخراجات میں کمی کر دینی چاہیے بالقصد، کہ بھائی اب ہمارے گھر کا بجٹ اتنے میں چلتا تھا، اب اتنے میں چلے گا، اور کم سے کم اتنا ہم جمع کریں گے، اور اللہ سے کہیں گے اللہ حالات بنا دیجئے کہ یہ کسی طرح ہم دور افتادوں کی جگہ بھی وہاں کہ کچھ چیز وہاں پہنچ جائے۔ بیت المقدس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اگر تم وہاں جا نہ سکو تو مسجد اقصی میں جو چراغ جلتے ہیں ان چراغوں کے لیے تیل ہی بھیج دینا۔ چنانچہ مسجد اقصی میں ایک بہت بڑا کنواں تیار کیا گیا۔ ہمارے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی پچھلے سال یا 2 سال پہلے وہاں گئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ کنواں دیکھا اور اپنے سفرنامے میں لکھا، اور اس کنویں میں تیل ہی جمع کیا جاتا ہے، اور وہ اوپر جالی بنا دی گئی کہ تیل ڈال دو اور اس سے سپلائی کرتے ہیں وہ، اور اسی تیل کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہاں لائٹوں کا انتظام ہے لیکن بجلی بہت زیادہ کثرت سے جاتی ہے، اور اس کی وجہ اسرائیل کا پورا نظام ہے۔ آج بھی وہاں چراغ جل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نیت کہ اللہ کسی طرح میرا جسم وہاں پہنچ جائے اور کچھ آپ کا دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ لگ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم مستقل روزہ رکھیں گے اور اس لیے کم سے کم ایک وقت کے کھانے کا پورا خرچہ ہم اندازہ کر کے نکال دیں گے اور رکھیں گے اور وہاں بھیجیں گے جب موقع ہے۔ ہمارا ایک نمائندہ مسجد اقصی کے چوکھٹ پر دفن ہے، اس کا نام ہے مولانا محمد علی جوہر۔ محمد علی جوہر جن کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایسی محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس سے لگتا تھا کہ مولانا الیاس ان کے اندر کی چھپی ہوئی اس روحانیت کو اور اعلاء کلمت اللہ کی طلب کو اچھی طرح اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ محمد علی جوہر ملک کی تحریک آزادی کے سلسلے میں برطانیہ کی حکومت سے گفت و شنید کرنے والے ایک وقت کے ساتھ لندن میں تھے، اور وہاں انہوں نے وہ تاریخ ساز تقریر کی محمد علی جوہر نے، اور یہ کہا کہ یاد رکھو انگریزوں، میں غلام انڈیا میں واپس نہیں جاؤں گا، یا میرے ملک کو آزادی دو یا مجھے 2 گز زمین یہاں دو، میں یہیں دفن ہوں گا، میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اس طرح بات کرتے تھے لوگ۔ اللہ نے اس مرد مجاہد کی دعا قبول کی۔ اسی سفر میں لندن میں ان کا انتقال ہوا، اور پھر وفد خلافت کے شرکاء کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ محمد علی جوہر سرزمین بیت المقدس کے لیے تڑپا کرتے تھے، اس لیے ان کو وہاں لے جایا جائے۔ چنانچہ محمد علی جوہر کے جنازہ مسجد اقصی لے جایا گیا، اور آج ہم ہندی غلاموں کا ایک نمائندہ وہاں دفن ہے۔ جب آپ ایک خاص سمت سے دروازے سے مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے محمد علی جوہر کے مزار سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہندی غلاموں کا بھی کوئی نہ کوئی وہاں ایک نمائندہ ہے۔ اللہ ہمارا بھی کچھ انجام ایسا کر دے کہ ہم بھی وہیں کہیں دفن ہوں، ہم بھی مسجد اقصی میں جھاڑو دینے کے لیے قبول ہو جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔